الحمدللہ آج 6 پارے مکمل ہو گئے۔ بات چل رہی تھی ہماری گزشتہ کل کی طلاق کے مسائل۔ طلاق کے اکثر و بیشتر مسائل آپ حضرات کے سامنے آ گئے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ رہ گیا تھا، میں نے یہ مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ طلاق سب سے پہلے بیوی جب پاک ہو جائے تو اس وقت میں ایک طلاق دے دی جائے، پاکیزگی کے حالت میں چھوڑ دے طلاق دے کے۔ اگر چھوڑنا ہے تو اس کے 3 حیض گزریں گے، اس کے بعد وہ خود بخود شوہر کے نکاح سے نکل جائیں گے۔ مقصد اگر نکالنا ہی ہے تو ایک طلاق سے بھی کام ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ جب مجبوری آ جاتی ہے نا تو اس وقت میں اگر طلاق دینا اور زندگی سے اس کو نکالنا تمہارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، اور نکالنا ہی اگر مقصد ہے تو ایک طلاق سے بھی کام بولو ہو جاتا ہے۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ اس کے اندر یہ ہے کہ پاکیزگی کی حالت میں اگر ایک طلاق دے دی جائے، بیچ میں انسان کی نیتیں بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، سوچ بدلتی ہے، مزاج بدلتا ہے، ارادہ بدلتا ہے۔ اگر بدل گیا ارادہ اور یہ ہوا کہ بھئی اس کو دوبارہ ہم اپنے نکاح میں لے لیتے ہیں، تو 3 حیض کے گزرنے کے پہلے اس کو اپنے نکاح میں لے سکتا ہے۔ تو آ جا، میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں، جو طلاق دیا ہے اس کو ریجیکٹ، یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ والی سہولت اس میں باقی رہتی ہے، انسان کو پھر رونا نہیں پڑتا، پچھتانا نہیں پڑتا۔ 3 حیض بھی گزر گئے، یہ عورت اس کے نکاح سے نکل بھی گئی، بعد میں احساس ہو گیا 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، اب کیا کریں گے؟ تو دوبارہ اگر عورت کو نکاح میں لانا ہے تب بھی راستہ کھلا رہتا ہے۔ ایک طلاق کا یہ فائدہ ہے، ایک طلاق کا یہ فائدہ ہے کہ راستہ کھلا رہتا ہے۔ لوگ کیا کر دیتے، غصے کی حالت میں دھڑلے سے 3 طلاق دے دیتے۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں، میں نے سنا ہے باقاعدہ مسائل جب وہ سناتے ہیں نا کہ ہمارے گھر میں ایسا مسئلہ ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے 300 طلاق دے دی، میں نے 200 طلاق دے دی، غصے کی حالت میں اتنا زیادہ ماتھا ٹھنک گیا تھا اس کا کہ اس نے کہی گیا جا تجھے ٹرک بھر کے طلاق، تجھے 100 طلاق، تجھے 200 طلاق، یعنی جو زبان میں آ گیا وہ جملہ استعمال کر دیا۔ تو یہ راستہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ بعد میں پچھتانے سے کیا فائدہ؟ انسان شریعت کا نقطہ نظر دیکھو کیا ہے۔ ایک طلاق دیو وہ بھی پاکیزگی کی حالت میں، حیض کی حالت میں طلاق دیں گے، گناہ ملیں گا لیکن طلاق واقع ہوں گی، لیکن پاکیزگی کی حالت میں طلاق دینے کی حکمت یہ ہے کہ اس بیچ اگر شوہر کی نیت بدل گئی اور اس کو اپنی بیوی سے محبت آ گئی اور دوبارہ اپنے نکاح میں لانے کی اگر اس نے سوچ لیا تو شریعت نے اس کے لیے راستہ کھلا رکھا ہے۔ شریعت بھی چاہتی ہے کہ یہ الگ نہ ہو، شریعت بھی کیا چاہتی ہے؟ یہ الگ نہ ہو۔ اور اگر کوئی میں دعوت دیتا ہوں، اگر کوئی نان مسلم انسان جو غیر مسلم ہے، اگر وہ بندہ صرف طلاق والے مسئلے پر بھی اگر ریسرچ کرے اسلام کی، تو اللہ کی قسم وہ بندہ مسلمان ہو جائے گا۔ اس کے گہرائی کو اگر دیکھیں گے، بعض لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں نا کہ ہمارے مذہب کے اندر تو طلاق کا آپشن ہی نہیں ہے، 7 جنم تک، وہ نیوز میں وہ چل رہا ہے ابھی کہ مسلمان لڑکیوں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، ہمارے یہاں پر اتنے فائدے ہوں گے، ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ اس میں سے ایک فائدہ اس نے یہ گنایا کہ 7 جنم تک گارنٹی ہے تمہارے کو کسی اور کے نکاح میں جانا نہیں پڑے گا اور تم کو طلاق کا آپشن نہیں ملے گا۔ سب سے زیادہ طلاق کا ریشو ان کے مذہب میں ہے، کورٹ میں جا کر دیکھو، سب سے زیادہ ڈیورس کے جو کیسز پائے جاتے ہیں ان کے مذہب میں پائے جاتے ہیں۔ اور جہاں طلاق کا آپشن نہیں ہوتا ہے نا، انسان وہاں پر خودکشی کر لیتا ہے۔ طلاق کا ریشو بھی ان کے مذہب میں زیادہ ہے اور خودکشی کے حادثات بھی ان کے اس میں زیادہ ہے، کیونکہ جب راستہ ہی نہیں بچا ہے آزادی کا تو اس وقت میں ماں باپ کو کہیں گے تو ماں باپ کہتے ہیں 7 جنم تک تجھ کو اس کے ساتھ میں باندھ دیا ہے تو ہمارے یہاں نہیں آ سکتی۔ کیا کرے پھر؟ ظلم سہتے رہو۔ ایک انسان ظلم سہتا ہے لیکن ایک حد تک سہتا ہے، جب برداشت سے باہر جب ہو جاتا ہے تو پھر انسان موت کو گلے لگانا پسند کرتا ہے بنسبت اپنے شوہر کے ساتھ رہنے سے۔ تو ایسے وقت کے لیے شریعت نے طلاق کا آپشن رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کا مناظرہ قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے۔
الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود بادشاہ تھا جو لوگوں کو اپنے سجدے کرواتا تھا اور خدائی کا گھمنڈ تھا، اسے کہتا تھا کہ میں خدا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دعوت دی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تو وہ ہے جو زندوں کو مردہ اور مردوں کو زندہ کرتا ہے. وہ پاگل نے کیا کیا، جو قید خانے میں جس کو موت کی سزا سنائی جا چکی تھی اس کو بلایا اور سب کے سامنے کہا کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا، اور ایک بے قصور کو پکڑا اور اس کو قتل کر دیا. کہا کہ دیکھ جو زندہ تھا میں نے اس کو مار دیا، اور جس کو موت کی سزا ہونے والی تھی میں نے اس کو کیا کر دیا، زندہ کر دیا، یعنی آزاد کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بیوقوف کو ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر اس کو دوسری دلیل دی. کہا قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے نا اسی سورج کو مغرب سے نکال کے دے گا پھر میں مانوں کہ تو رب ہے. فبہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا، نہیں کر سکتا نا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں کر سکتی. جو اپنے خداؤں کے دعوے کرتا ہے اس سے کہو کہ سورج کو مشرق کے بجائے مغرب سے نکال کے دکھا دے، اللہ کی قسم وہ نہیں نکال سکتا. یہ صرف میرے رب کی صفت ہے. یہ صرف کس کی صفت ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، ایسی بستی جو بالکل اجڑ چکی تھی. حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بستی کو دیکھ کر کہا کہ اے اللہ، کیا یہ بستی دوبارہ بھی آباد ہو سکتی ہے؟ اتنی خطرناک اجڑ گئی ہے کہ یہ دوبارہ یہ بستی بھی آباد ہو سکتی ہے. اللہ رب العزت نے ان کو یوں کیا، ساتھ میں گدھا تھا سواری، اور کھانا تھا انگور اور روٹی. تو گدھے کے رسی کو درخت سے باندھا اور ایک پیالہ لیا، روٹی کو چور کے اس میں پیالے میں ڈالا اور انگور کو نچوڑ کے اس میں بھگونے کے لیے ڈال دیا، اور تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے. کتنے دیر لیٹے؟ 100 سال. اللہ نے ان کو کتنے سال سلائے رکھا؟ 100 سال تک سلائے رکھا. 100 سال کے بعد آنکھ کھلی حضرت کی. اللہ رب العزت نے فرمایا قال کم لبثت، کتنا سوئے؟ حضرت عزیر علیہ السلام دیکھنے لگے، جب سو رہا تھا تو سورج سر پہ تھا، اب عصر مغرب کے ٹائم کا تھوڑا وقت چل رہا ہے. تو حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے قال لبثت یوما او بعض یوم، اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ میں ایک دن سویا ہوں یا تھوڑا سا دن کا ایک حصہ سویا ہوں. اللہ رب العزت کہنے لگے قال کم لبثت 100 عام، نہ ایک دن سوئے ہو نہ دن کا آدھا حصہ سوئے ہو، بلکہ پورے 100 سال سوئے ہو. پوری بستی آباد ہو گئی، بلکہ بستی شہر بن گئی. 100 سال کا عرصہ کتنا ہوتا ہے؟ ہم جب مدرسے میں جاتے تھے نا، 6 مہینے کی چھٹی کے بعد جب آتے تو ایک بلڈنگ کھڑے ہو جاتی تھی، پھر مدرسے میں جاتے تھے کھڑے ہو کے آ جاتے تو دوسرے ایک ہوٹل کھڑے ہو جاتے تھے. ایک نقشہ 6 مہینے کے اندر انسان کے بستی کا نقشہ بدل جاتا ہے. تو 100 سال کا عرصہ کتنا لمبا ہو گیا. اب اللہ کی قدرت دیکھیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کہہ رہے وانظر الی حمارک فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنى. 2 چیزیں غور کرنا، 2 چیزیں حضرت عزیر علیہ السلام سونے سے پہلے چھوڑ کر گئے تھے، سوئے تھے. ایک گدھا جو باندھے تھے اور ایک وہ کھانا. اب یہ گدھا اور کھانا دونوں میں سے جلدی سڑنے والی چیز کون سی ہے؟ اللہ نے کہا کہ تمہارے کھانے کی طرف، اے عزیر تو تیرے کھانے کی طرف دیکھ، کھانا جیسا کہ ویسا ہے. گدھے کی طرف دیکھ، اس کا نام و نشان مٹ چکا ہے. جو دیر تک رہنے والا تھا میں نے اس کو ختم کر دیا، اور جو جلدی سڑنے والا تھا میں اس کو 100 سال تک اگر باقی رکھنا چاہوں تو باقی رکھ سکتا ہوں. بولو سبحان اللہ. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے. اسی طرح 15ویں پارے کے اندر آپ انشاءاللہ اس وقت میں سنو گے اصحاب کہف کا قصہ. 309 سال تک غار میں سوئے رہے. 300. اللہ ہے جس کو سلانا چاہے سلا دے، جس کو جگانا چاہے جگا دے، جس کو مارنا چاہے مارے، جس کو اٹھانا چاہے، اللہ کی مرضی ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے
ایک آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ کی سیکنڈ لاسٹ صفحہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، معاملات کے قبیل سے ہے، اے ایمان والوں جب آپس میں کوئی لین دین یا ویوہار کرنے لگو، کسی کو ادار دے رہے ہو، رہن رکھ رہے ہو، یا کوئی بھی ویوہار کر رہے ہو، تو اسے چاہیے، تمہیں چاہیے کہ تم کیا کریں، اسے لکھ لے، فاکتبوا، اسے لکھ لے، اور اس کے اوپر چاہے تو گواہ بھی بنا لے۔ بعض لوگوں کو یہ والا جو اصول ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ یار بھروسہ نہیں ہے کیا، میں کیا ڈباؤں گا کیا، میں ٹوپے پہناؤں گا کیا، یہ والے جملے استعمال ہوتے ہیں، اور واقعتاً جب 6 مہینے گزر جاتے ہیں جو اس کا وعدہ ہوتا ہے نا تو وہ ٹوپے پہنا دیتا ہے، پھر اس وقت شریعت یاد آتی ہے۔ اس وقت کیا یاد آتی ہے؟ چھوٹی موٹی رقم ہے چل جاتا ہے انسان، وہ حادثے برداشت کر لیتا ہے، اگر بڑی ٹوپی پہنائے تو یعنی بڑا ہاتھ مار دیا کسی نے، 10 لاکھ روپے لے کے ڈبا دیا، تو سامنے والا بندہ وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتا نا۔ کچھ لوگوں کی نیتیں بدل جاتی ہیں، اسی لیے آپس کے رشتے صحیح سلامت رہیں، آپس کے دلوں کے اندر کی محبت برقرار رہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ گواہ بنا لو اور اس کو لکھ لو کہ بھائی آپ نے مجھ سے اتنی رقم لی ہے، آپ نے مجھ سے اتنا سونا لیا ہے، فلاں دن لیا ہے، فلاں جگہ پر لی ہے، اور فلاں لوگوں کے سامنے لی ہے۔ یہ اگر لکھ لیں گے تو سامنے والے بندے کی نیت خراب ہوتی ہے، ہو جائے یہ پرچی تمہارے لیے کام آئیں گی۔ شریعت یہ ہم کو سکھا رہی ہے۔ آگے سورہ بقرہ کے اخیر میں اتنے احکامات ہیں سورہ بقرہ میں، لیکن اللہ نے دیکھو اخیر میں جو آیت نازل فرمائی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی بھی نفس پر اس کی طاقت سے زیادہ، کسی انسان پر اس کے طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ سارے احکامات اگر آپ کو بوجھ لگتے ہیں تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم پر بوجھ نہیں ڈالتا ہوں، جتنی تم میں استطاعت ہے میں تمہیں اتنے ہی کرنے کے لیے کہتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اگر ان احکامات کے کرنے میں کچھ غلطی ہو جائے، کچھ خطا ہو جائے، کچھ کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے اللہ ہمارے بھول کو، ہمارے خطاؤں کو پکڑ نہ فرما، ہمارے بھول کی اور ہمارے خطاؤں کی پکڑ نہ فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آخر کی جو 2 آیتیں ہیں بڑی فضیلت والی آیتیں ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ سے لے کر اخیر تک، یہ 2 آیتیں ہر انسان کو یاد ہونی چاہیے۔ مرنے والا جب مرتا ہے دفنانے کے بعد اس کے پیر کے پاس پڑھتے ہیں فضیلت کے لیے، ورنہ ایسا کچھ ضروری نہیں ہے۔ جس بندے نے رات میں سونے سے پہلے یا صبح میں فجر کی نماز کے بعد یہ 2 آیتوں کی تلاوت کی ہے، جادو ٹونا سحر جتنے بھی قرنی وغیرہ ہے باہر کے اثرات، اللہ اس کی اس عمل کی برکت سے حفاظت فرمائیں گے۔ کتنا آسان عمل ہے۔ اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ ملک میرا ہے، بادشاہت میری ہے، میں جس کو چاہتا ہوں اس کو بادشاہ بنا دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں تخت سے نیچے اتار دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں روزی دیتا ہوں، میں جس سے چاہتا ہوں روزی تنگ کر دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں عزتیں دیتا ہوں، میں جسے چاہتا ہوں عزتوں کے راستے سے میں اسے ذلیل کر دیتا ہوں۔ عزت بھی اللہ کے قبضے میں، ذلت بھی اللہ کے قبضے میں، اسی لیے کسی اور کے لوگوں کے طعنے سے، لوگوں کے ذلت سے، لوگوں کے سوچ سے، ان کے باتوں سے کبھی بھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم شریعت کے راستے سے برابر چل رہے ہیں اور اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کا خوف اگر ہمارے دل میں ہے تو اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کر سکتے۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں، ملک دینے والی ذات اللہ کی، چھیننے والی ذات بھی اللہ کی۔ اللہ نے دکھا دیا، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے، ان کے ہی لوگوں نے، ان کے ہی شہر سے، ان کے ہی وطن سے نکلنے پر مجبور کیا، اللہ رب العزت نے 8 سال میں ایسی کہانی گھما دی اور ایسی کہانی بدل دی کہ اللہ رب العزت نے مکۃ المکرمہ کو ہمارے آقا کے جھولی میں ڈال دیا۔ بڑے بڑے سردار گردن جھکا کے کھڑے ہوئے ہیں، فتح مکہ کا تذکرہ بھی انشاءاللہ آگے آئیں گا۔ تو بڑے بڑے سردار اللہ کے رسول کے سامنے کھڑے، جو سردار اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے ہجرت کے رات میں پیچھے پڑے ہوئے تھے، اس میں سے تو کچھ تو بدر میں قتل ہو بھی گئے، لیکن جو باقی تھے وہ فتح مکہ کے موقع پر گردن جھکا کے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تلوار تھی، سب کے گردنیں جھکے ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بولو اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔
جن لوگوں نے پل پل ستایا ہو، راستے میں کانٹے بچھائے ہو، کچرا بدن پہ ڈالا ہو، تھوکا ہو، سجدے پر جب سجدے میں گئے اس وقت میں اونٹ کی اوجڑی بدن پہ ڈالی ہو، اور جن کے بیٹیوں کو طلاقیں دلوائی گئی ہو، اور جن کے صحابہ کو جانثاروں کو مکہ کے گلیوں میں گھسیٹا گیا ہو اور بدن پہ چٹان رکھی گئی ہو، جب یہ ساری تکلیفیں، یہ حالات جب اللہ کے رسول کے تصور میں آئے ہوں گے تو اللہ کے رسول نے پھر سوال کیا، بولو تمہارے ساتھ کیا کیا جائے؟ اور صحابہ کے ہاتھ میں تلواری تھی، ایک اشارہ کافی تھا، سب کی گردنیں اڑا دیتے، لیکن سب کے زبان سے ایک ہی جملہ نکلا کہ آپ تو ابن الکریم ہے، آپ تو اخ الکریم ہیں، آپ تو بہترین باپ کے بیٹے ہیں، آپ تو بہترین بھائی ہیں، ہمیں آپ سے یہی امید ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے 11 بھائیوں کے ظلم پر ان سے کہا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، آج تمہارے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ سب کو اللہ کے رسول نے معاف کیا، اور اکثر و بیشتر، چند کے علاوہ اکثر و بیشتر لوگوں نے اسی وقت میں کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد چوتھا پارہ ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد، اسلام کی دوسری جنگ، جس کا نام کیا ہے؟ بولو، غزوہ احد۔ اس میں ابتدا میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی، لیکن بعد میں کچھ لغزش کی وجہ سے وہ فتح شکست میں بدل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہو گیا، یہ افواہ پھیلی کہ اللہ کے رسول کیا ہو گئے؟ نعوذ باللہ شہید ہو گئے۔ جب یہ بات ایسی پھیلنے لگی نا تو صحابہ کے 3 گروہ بن گئے۔ کتنے؟ ایک گروہ یہ کہنے لگا کہ جب ہمارے آقا ہی دنیا میں زندہ نہیں ہے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ وہ کود پڑا، اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ان کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہنے لگے کہ جب ہمارے سرداری نہ رہے تو اب لڑکے کیا کریں گے؟ تو وہ جانے کے لیے ارادہ کرنے لگے۔ اللہ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد تو ایک رسول ہیں، جیسے کہ پہلے رسول آ چکے ہیں اور چلے گئے۔ افإن مات او قتلا او انقلبتم علی اعقابکم، کیا آپ کے رسول اگر شہید ہو جائے، انتقال ہو جائے یا شہید ہو جائے تو تم الٹے پیر پھر جاؤ گے؟ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم الٹے پیر پھر بھی جاؤ گے نا، تم ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی میرا نقصان نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ انتقال 12 ربیع الاول، پیر کے دن صبح زوال کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز پڑھا کے اللہ کے رسول کی عیادت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو جب معلوم کیا تو پتہ چلا کہ اچھی ہے، حال ٹھیک ہے، اجازت مانگی کہ کئی دنوں سے بیمار تھے، آج اچھی طبیعت لگ رہی ہے۔ تو کئی دنوں سے بیماری کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق نے مدینہ نہیں چھوڑا تھا، مدینے سے باہر ایک اوالی، ایک علاقہ ہے مدینے کے اوالی میں، وہاں پر ان کی دوسری زوجائے محترمہ تھی، ان سے ملاقات کی اجازت چاہیے، اور اجازت لے کے چلے گئے اور اللہ کے رسول کا ادھر انتقال ہو گیا۔ صحابہ میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا، سب کی کیفیت الگ، کوئی رو رہا ہے، کسی کی آنکھیں اندھی ہو گئی، کوئی شل ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی بالکل خاموش ہو گئے، ان سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو رہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینے کے گلیوں میں رو رہے، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جن آنکھوں سے میں آقا کی زیارت کرتا تھا، دیدار کرتا تھا، آج کے بعد وہ چہرہ نظر نہیں آئے گا، مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنے دل سے دعا مانگی، اندھے ہو گئے، ہمیشہ کے لیے کیا ہو گئے؟ اندھے ہو گئے۔ اسی بیچ ایک صحابی ہے، کون؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ اس صحابی کو
تمام صحابہ میں سب سے زیادہ بہادر مانا جاتا تھا اور تھے بھی بہادر. ساری دشمنان اسلام سلطنتیں ان کے نام سے تھرا جاتی تھی, لیکن اس وقت میں ان کے بھی عشق کا عالم کچھ اور تھا. ننگی تلوار لے کر باہر آئے اور کہنے لگے اگر کسی کے زبان سے یہ نکلا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا ہے, اسی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا. یعنی وہ سننا نہیں چاہتے تھے, وہ یہ والا جو جملہ ہے, یہ حادثے کو وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے. بالکل ان کی عقل معاف ہو چکی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ مت کہو کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. وہ کچھ وقت کے لیے اللہ سے ملنے گئے, جیسے کہ معراج پہ گئے تھے, پھر دوبارہ اللہ نے بھیجا ہے تو اللہ کے رسول دوبارہ آئیں گے. یہ اسی حالت میں تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے, سواری سے نیچے اترے, فوراً حجرے مبارک میں چلے گئے. امی عائشہ کے چہرے سے کپڑا ہٹایا, پیشانی کا بوسہ لیا اور بوسہ دے کر کہنے لگے یا نبی یا خلیلا و حبیبا, اے نبی جی, اے اللہ کے دوست, اے اللہ کے رسول, آپ نے ایک بہترین زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے. آپ پر اب دوبارہ کبھی موت نہیں آئیں گی. ایک ہی مرتبہ آپ مر گئے, انتقال کر گئے, دوبارہ آپ پر کبھی موت نہیں آئیں گی. چہرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈھانکا. پھر مسجد نبوی میں آئے, حضرت عمر فاروق کو سنبھالنے لگے, لیکن وہ سنبھل نہیں رہے تھے, ان کو چھوڑ دیا. ممبر پر تشریف لائے, او صحابہ سب کو جمع کیا. من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. سن لینا, حالانکہ تمام صحابہ 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ میں سب سے زیادہ اگر اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی رہا ہو تو ابو بکر صدیق رہے ہیں. سب سے زیادہ عشق اگر کسی صحابی کو اللہ کے رسول سے رہا ہو تو وہ کس کو ہے؟ بولو, حضرت ابو بکر صدیق کو ہیں. اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق کے بیچ میں صرف 2.5 سال کا فرق رہا ہے, پیدائش سال کے اعتبار سے. اور جب اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا نا, کیا عشق تھا, کیا دونوں میں جوڑ اللہ نے پیدا فرمایا تھا کہ جب پیدا ہوئے تو 2.5 سال کا فرق, جب انتقال ہو گیا تب بھی 2.5 سال کا فرق. اللہ کے رسول جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو اللہ کے رسول کے پردہ فرمانے کے 2.5 سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا ہے. ایسا عشق کبھی دیکھے ہیں؟ معراج سفر ہجرت سے جب اللہ کے رسول اور حضرت ابو بکر صدیق مدینہ آئے نا, تو مدینے والوں نے اللہ کے رسول کو کبھی دیکھا نہیں تھا. لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ کے کہنے لگے کہ آپ ہمارے نبی ہیں. حضرت ابو بکر صدیق بھی ان سے مصافحہ کر رہے, اس لیے کہ سفر سے تھک کے آ رہے اللہ کے رسول, ان سے مصافحہ کریں گے تکلیف زیادہ ہوں گی, اس لیے وہ بھی مصافحہ کر رہے. تو یہ عاشق اور معشوق, حبیب اور محبوب میں اتنا جوڑ تھا کہ وہ پہچان ہی نہیں پائے کہ ابو بکر صدیق کون ہے اور اللہ کے رسول کون ہے. یہ محبت کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. تو تمام صحابہ میں سب سے زیادہ عشق ابو بکر صدیق کو, تمام قربانیاں سب سے زیادہ دین کے لیے ابو بکر صدیق کی لگی ہے. اور تمام صحابہ میں سب سے زیادہ نرم دل اگر کوئی صحابی تھا تو وہ کون تھے؟ بولو, ابو بکر صدیق تھے. لیکن ایسے وقت میں بڑے لوگ جو ہوتے ہیں نا, ایسے وقت میں آزمائے جاتے ہیں. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے حالات میں آزمائے جاتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت میں استقامت کے پہاڑ بن کے ثابت ہو گئے, کھڑے ہو گئے صحابہ کے لیے. گویا کہ سارے صحابہ یتیم ہو گئے اور سب کے سر پہ ابو بکر صدیق نے ہاتھ رکھا, ممبر پہ کھڑے ہو گئے, فرمایا او صحابہ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات. اگر جو شخص محمد کی پوجا کرتا تھا وہ سن لینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور جو اللہ کی پوجا کرتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا, اللہ کی پرستش کرتا تھا, وہ اللہ آج بھی زندہ ہے اور اللہ ہمیشہ, بولو, زندہ رہیں گے. پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی وہ حضرت ابو بکر صدیق نے ممبر پہ تلاوت فرمائی. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل او انقلبتم على اعقابكم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جیسے ہی آیت کریمہ سنی ان کے پیروں سے جان نکل گئی, جگہ پہ بیٹھ گئے. تب یقین ہو گیا کہ اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر فاروق کہتے تھے کہ مجھے اس وقت یوں لگا کہ یہ آیت کریمہ ابھی نازل ہو گئی ہے. حالانکہ یہ آیت کب نازل ہو گئی؟ 8 سال پہلے, 7 سال پہلے غزوہ احد سن ہجری 3 میں پیش آیا. غزوہ بدر سن ہجری 2 میں آیا, غزوہ احد سن ہجری 3 میں. اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی. 7 سال, اور نبی تو ہے نہیں تو پھر آیت کہاں سے اتریں گی؟ لیکن اس کا احساس ایسا لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے.
اللہ رب العزت ان باتوں پر ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.